اس دنیا میں محبوب نظر ہونا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ انسانی معاشرے میں کسی کا محبوب بن جانا، کسی کی آنکھوں کا تارا بننا، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ماں باپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی شفقت رکھتے ہیں اپنے ان بچوں سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ادب اور احترام کی وجہ سے اور ذہین اور فطین ہونے کی وجہ سے، سمجھدار ہونے کی وجہ سے اپنے اساتذہ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ استاد ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور یہ ساری سعادتیں بڑی ہی خوبیوں کی مالک ہیں، لیکن اس سعادت کی بات کیسے کی جائے کہ جس سے خود خالق کائنات اللہ عز و جل محبت کرے؟ اس انسان کے لیے کتنی ہی بشارت ہے، کتنی ہی زیادہ سعادت مندی ہے کہ جو اللہ ذو الجلال والاکرام کا محبوب بن جائے، جسے اللہ محبت کرے، جسے اللہ پسند فرمائے۔ یقیناً وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں چند ایسے اعمال ہیں جس کی قرآن و سنت نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر وہ اعمال ہم اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر لیں تو اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سے بھی محبت کرنے لگ جائیں گے، اللہ ہمیں بھی پسند کرنے لگ جائیں گے، ہم بھی ان سعادت مند لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں ان اعمال کی بدولت، اگر یہ عمل ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے۔ سب سے پہلا عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، جس عمل کی وجہ سے میں اور آپ اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، اللہ کے ہاں مقرر بن سکتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام کا تقرب حاصل ہو سکتا ہے اور اللہ خالق کائنات ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ عمل طہارت ہے۔ طہارت یہ صفائی ستھرائی کو کہا جاتا ہے۔ جو انسان صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے اور اس عمل کو اپنی زندگیوں میں لے کر آتا ہے، اپنا لباس صاف ستھرا، اپنا جسم صاف ستھرا، اپنی وضع قطع قرآن و سنت کے مطابق، اپنا گھر صاف ستھرا، اپنا ماحول صاف ستھرا، اس انسان سے اللہ ذو الجلال والاکرام محبت کرتے ہیں۔ یقیناً صفائی ستھرائی رکھنے والا انسان لوگوں کے ہاں بھی بڑا محبوب سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں یہ کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ انسان کتنا اچھا ہے، دیکھنے میں کتنا صاف ستھرا ہے، یہ صفائی اس کو بڑی پسند ہے، یہ انسان کتنا نفیس ہے، یہ جہاں رہتا ہے وہ ماحول کتنا خوبصورت ہے اور اس کے ارد گرد کی چیزیں کتنی صاف ستھری ہیں، اس کا لباس کس قدر خوبصورت ہے، اس کی شخصیت کس قدر خوبصورت ہے اور یہ انسان کتنا پیارا لگتا ہے صفائی ستھرائی اختیار کرتے ہوئے۔ تو جیسے یہ عمل دنیا کے لوگ پسند کرتے ہیں، ویسے ہی طہارت حاصل کرنے والے انسان سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام قرآن مجید میں فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں، جو صفائی ستھرائی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، جو صفائی ستھرائی کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، کائنات کے لوگوں یاد رکھو اللہ ذو الجلال والاکرام بھی طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔
تو طہارت حاصل کرنا یہ ایک انسانی فطرتی عمل بھی ہے. انسان کو فطرتی طور پہ یہ انسان کی طبیعت ہے کہ اسے صفائی ستھرائی والی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اور مسلمان مومن بندہ ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو زیادہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ انسان صفائی ستھرائی رکھنے والا ہو، اور یہ عمل اللہ ذو الجلال والاکرام کو بھی بہت اچھا لگتا ہے. دوسرا عمل جس کی وجہ سے میں اور آپ اللہ ذو الجلال والاکرام کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، پکی سچی توبہ کرنا. گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ذو الجلال والاکرام سے معافی مانگیں، سچے دل سے توبہ کریں. اور اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ ذو الجلال والاکرام توبہ کرنے والوں کو اور طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اللہ ذو الجلال والاکرام سے معافی مانگتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ خالق کائنات اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اللہ احکم الحاکمین ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ ذو الجلال والاکرام کو توبہ اور معافی اس قدر محبوب ہے، اور جو انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ روتا ہے، گراتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر کے اللہ کو مناتا ہے، کوشش کرتا ہے، رو کے اللہ خالق کائنات کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے انسان رو پڑتا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین سے معافی مانگتے مانگتے، اللہ سے توبہ کرتے کرتے اس انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ انسان میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں، اور اگر ہم وہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جن عملوں کی وجہ سے اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بندوں کو پسند کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم اللہ ذو الجلال والاکرام سے معافی مانگنے والے بن جائیں، توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، تو میں اور آپ اللہ احکم الحاکمین کے محبوب بندے بن سکتے ہیں. تیسرا عمل جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، وہ انسان اللہ ذو الجلال والاکرام کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور وہ عمل اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی فرما برداری ہے. جن کاموں سے اللہ کے محبوب پیغمبر نے منع کر دیا، روک دیا، ان تمام کاموں کو انسان چھوڑ دے، اور جن عملوں کو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا ہے، انسان کو عمل کرنے لگ جائے. جو انسان اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ انسان اللہ ذو الجلال والاکرام کا محبوب بندہ بن جائے گا. اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ
بناؤ، اپنی تجارت، اپنی دنیاوی معاملات، سارا کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے مطابق، اپنی صورت آپ علیہ السلام کی صورت کے مطابق بناؤ، تو پھر اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سے پیار کرے، اللہ ہم سے محبت کرے، تو پھر ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات مبارکہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو اپنا عزم پختہ کریں اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات مبارکہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جو لوگ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ جس حال میں بھی رکھے، انسان اپنی زبان حال سے اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہے اور ہمیشہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھتا ہے، تو یاد رکھو کائنات کے لوگوں، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، اگر تم اللہ کی ذات پہ اس طرح توکل کرو جیسے پرندے اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، تو اللہ تمہیں بھی اسی طرح اسی طریقے سے روزی دینے پہ، رزق دینے پہ قادر ہے جیسے اللہ اپنے پرندوں کو، اپنی دیگر مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ پرندے صبح کے وقت اپنے گھونسلوں سے جب باہر نکلتے ہیں، ان کے پیٹ بالکل خالی ہوتے ہیں، یہ کون سا کام کرتے ہیں، لیکن جب رات اپنے گھونسلوں کی طرف واپس پلٹتے ہیں، ان کے پیٹ رزق کی وجہ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پرندے، یہ چرندے، یہ حیوانات، یہ درندے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ آج مسلمان ہو کے، مومن ہو کے اور اشرف المخلوق ہو کے، جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ احکام الحاکمین نے یکے بعد دیگرے چار قسمیں اٹھا کے اللہ خالق کائنات نے واضح کر دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے حضرت انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، اس کی تخلیق بڑی اچھی بنائی، یہ میری مخلوقات میں سے سب سے اشرف المخلوق ہے، اور آج حال حضرت انسان ہی اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانیاں، اللہ کی بغاوتیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے۔ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو آؤ، پلٹ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ توکل رکھو اور اپنے معاملات کو سنوارو، اللہ سے دعائیں کرو، التجائیں کرو، اللہ احکم الحاکمین سے مانگو، اسباب اختیار کرو، لیکن ان اسباب کا توکل اور بھروسہ یہ صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ عمل کرنے لگ جائیں تو اللہ ہم سے بھی محبت کریں گے۔ اسی طرح جو انسان اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو بھی اچھا لگتا ہے کہ اللہ بھی اس بندے سے ملاقات کرے، اور جو انسان اللہ احکم الحاکمین کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ سے دور بھاگتا ہے، تو یاد رکھو اللہ ذوالجلال والاکرام کا وہ انسان کبھی بھی برگزیدہ بندہ نہیں بن سکتا، اللہ بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ جو انسان مسجد کی طرف آتا ہے، جو مسجد سے اپنا دل لگاتا ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، جب انسان کے کان میں آواز پڑتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس انسان کو اپنی دکان پہ کاروبار کرتے ہوئے سکون نہیں ملتا، اپنے گھر میں رہتے ہوئے سکون نہیں ملتا۔ اس آواز اور اس پکار کو سن لینے کے بعد اس انسان کی
اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی پسند کرتے ہیں، اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اس بندے سے ملاقات کرے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، اور جو انسان اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، جس کو اذان اچھی نہیں لگتی، جس کو نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا، جس کو درس و دروس سننا اچھا نہیں لگتا، جس کو قرآن مجید کی تلاوت والی باتیں اچھی نہیں لگتی، جس کو قرآن و سنت کی رہنمائی اچھی نہیں لگتی، تو یاد رکھو کرہ لقاء، اللہ بھی اس انسان کو پسند نہیں کرتے بلکہ ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں میں سے انہی کو توفیق سجدہ دیتے ہیں جو انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور جو انسان اللہ سے دور بھاگتا ہے پھر اللہ احکم الحاکمین اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہمیں پسند کرے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت کو اور اللہ کی ملاقات کو پسند کریں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ انسان ہمیشہ ہر وقت اپنی زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ اس محبوب ترین کلمے کا ورد کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، کائنات کے لوگوں اللہ کے نزدیک ساری کلام، ساری گفتگو میں سے، تمام جملوں میں سے سب سے پیارا جملہ، سب سے اچھا جملہ، اللہ کو سب سے پیارا، سب سے پسند ترین جملہ یہ ہے جو انسان اپنی زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے، ہر قسم کی بلندی، ہر قسم کے عیوب سے اللہ پاک ہے، اور وَبِحَمْدِهِ، اے اللہ تو نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں اس کے اوپر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ تیری طرف سے دی ہوئی نعمتیں کھا کے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ تیری طرف سے دی گئی صحت اے اللہ میں اس میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ 2 4 5 وقت کی روٹی جو تو نے مجھے دی ہے میں اس میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ جو تو نے مجھے نماز کی توفیق دی ہے میں اس میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ جو تو نے مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دی ہے میرے مالک میں تیرا اس پہ شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ جو تو نے مجھے اولاد جیسی خوبصورت نعمت دے رکھی ہے اے اللہ میں اس میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو شکر اس قدر پسند ہے اور اللہ کی تعریف اللہ کو اس قدر پسند ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر میں اور آپ اپنی زبانوں سے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ کی تعریف کرنے والے بن جائیں، تو پھر یاد رکھیں میرے سے بھی اور آپ سے بھی اللہ محبت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر کرو گے میں اپنی نعمتیں اور دوں گا، ان نعمتوں کے اندر برکت ڈال دوں گا، اور اگر تم نے میرے ساتھ کفر کیا، میری ناشکری کی، تو جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں میں انہیں بھی چھین لوں گا، سلب کر لوں گا، ان سے برکت ختم کر لوں گا۔ حاضرین مکرم اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہمیں پسند کرے، اللہ ہم سے پیار کرے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں سے سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اسی طرح اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو وقت پر ادا کریں۔ صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اے ہمارے ہادی و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتائے ای العمل احب الی اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر اللہ کو تمام اعمال میں سے سب سے پیارا عمل کون سا لگتا ہے، یعنی سب کاموں میں سے اللہ کو سب سے اچھا کام کون سا لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنے والا انسان یہ اللہ کا بڑا محبت والا بندہ بن جاتا ہے، یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور آج کتنے کم مسلمان، کتنے کم مومن جو نماز
ان نمازوں کے اندر غفلت نہ کریں، نمازوں کو ترک نہ کریں۔ یہی نماز فرق کرتی ہے مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک نماز ہی تو ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اس نماز کو وقت کے اوپر ادا کریں، اس کا اہتمام کریں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور کتنی پیاری بات ہے کہ انسان ان 5 وقت کی نمازوں کو اول وقت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو پھر ایک نماز کا ثواب 27 گنا اللہ ذوالجلال والاکرام بڑھا کے اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور اس خوبصورت عمل کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں بھی معاف کر دیتے ہیں اور اللہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہمیں پسند کرے، ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں وہاں نوافل کا بھی اہتمام کریں، نفل نماز کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ہمیں یہ سردیوں والی عظیم نعمت دی رکھی ہے، کبھی گرمیوں والی نعمت، کبھی سردیوں والی نعمت، آج گزشتہ اور آج کے زمانے میں اس موجودہ دور کے اندر چونکہ اب سردیاں ہیں، راتیں بہت لمبی ہیں، انسان کچھ وقت بیدار ہو کے اللہ ذوالجلال والاکرام کو منائے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، کھڑے ہو کے قیام میں اللہ کے سامنے برگزیدہ بندہ بن جائے، سجدوں میں اللہ کو منائے اور نفل نماز کا اہتمام کرے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ ان کاموں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں، لیکن یاد رکھو وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نفل نماز کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، دوام کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے حتی احبہ، میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کائنات کے لوگوں، اسی طرح لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اختیار کرنا، اس عمل پہ بھی اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کائنات کے لوگوں کے ساتھ احسان کرو، ان کے کام آؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ بھی نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کی اس زمین پہ رہتے ہوئے لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کرتا ہے، اللہ بھی اسے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کائنات کے لوگوں کے درمیان عدل کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے، تو 2 لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے، 2 خاندانوں کے درمیان اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے، ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یاد رکھو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، صلح کروانے والا، اس سے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جو انسان نیک اعمال کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، جس کے اندر اس دوام ہوتا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ نیک عمل کرنے والا انسان، یہ بھی اللہ کا بڑا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ بے شک ایک رکوع قرآن مجید کی تلاوت کریں، لیکن روزانہ کریں، معمول بنا لیں اپنی زندگی کا۔ اگر آپ نے نوافل کا اہتمام کرنا ہے تو کم از کم تہجد کے وقت 2 رکعت نفل ضرور پڑھیں۔ اور اسی طرح نیک عمل کے اندر جو انسان دوام اختیار کرتا ہے، ان کے اندر کبھی سستی نہ آئے، ان کو کبھی چھوڑے نہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کی راویہ ہے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پیغمبر سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو پسند ہے، کس عمل کے ذریعے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادومها وان قل، ہر وہ عمل جس کے اندر دوام ہو، مستقل مزاجی ہو، اگرچہ
انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ریاکاری سے بچیں، تقوی اختیار کریں اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی مخلوق کے ساتھ ان کے کام آئے۔ ایسا عمل کرنے والا انسان بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب